بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، حاضرین اور میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے معزز دوست احباب، میں اپنی پہلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور میرا موضوع ہے عہد نبوی اور عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پاکستان کی تاریخی حیثیت کیا تھی۔ تو اپنے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اور حضرات صحابہ کرام کے زمانہ میں اس خطۂ ارضی کو، اس پورے خطے کو، جس میں موجودہ ایران، افغانستان یہ سب شامل تھے، اس پورے خطے کو سندھ کہا جاتا تھا، جو کہ اب کم ہوتے ہوتے پاکستان کے ایک مخصوص خطۂ اراضی پر منحصر ہو چکا ہے اور کم ہوتے ہوتے صرف ایک صوبے تک محدود ہو چکا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، چونکہ میں اپنی تقریر میں اور اپنی گفتگو میں بار بار اس خطے کا تذکرہ کروں گا اور یہی سندھ نام بار بار آئے گا میری گفتگو میں، تو اس لیے جہاں بھی سندھ کا لفظ استعمال ہوگا مراد اس سے یہی پاکستان ہی ہوگا۔ اور میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے ریاست مدینہ کے بعد سب سے پہلے اسی خطے کو چنا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہی خطہ اسلام کے لیے بڑا زرخیز رہا ہے، بلکہ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس خطے کا اولین مذہب اسلام قرار دیا۔ تو یہ اسلام کے لیے اولین وطن قرار دیا گیا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو میں آگے چلنے سے پہلے سندھ کی، اس خطے کی تھوڑی سی وجہ تسمیہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا نام سندھ کیوں رکھا گیا اور اس خطے کو سندھ کے نام سے کیوں پکارا جاتا رہا۔ تو میرے معزز سامعین، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، کنعان، تو ان 4 میں سے کنعان جو تھا وہ تو طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا، چونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میری گفتگو کا موضوع چونکہ سندھ اور موجودہ پاکستان ہے، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں اپنی بات گوش گزار کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں جو حضرت حام تھے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حام کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام سندھ تھا اور ایک کا نام ہند تھا۔ تو چونکہ اول آباد کار وہی ہیں اس سرزمین کے، حضرت آدم کے بعد جو طوفان نوح آیا تھا اس میں چونکہ ساری نسل انسانی ختم ہو چکی تھی، تو نسل انسانی کے ختم ہونے کے بعد موجودہ جو نسل انسانی ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے چلی ہے یا ان افراد میں سے چلی ہے جو 80-85 افراد حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیڑے میں، اس سفر میں شریک کار تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نسل چلی ہے وہ حام کے جو بیٹے تھے، ہند اور سندھ، ان 6 میں سے 2 بیٹے، تو انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا، اس لیے اس کا نام سندھ رکھا گیا۔ اور بر عظیم ہند کو حضرت نوح کے بیٹے ہند نے آباد کیا، تو اس لیے اس خطے کا نام ہند رکھا گیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں نہیں، اس کی وجہ تسمیہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا نام سندھ اس لیے رکھا گیا کہ آریہ سماج، آریہ قوم جو تھی، جو وسط ایشیا میں آئی تھی، تو وہ پہلے پاکستان کے شہر وی ہند میں پہنچے۔ ہند یعنی جو موجودہ سوابی ہے، یہاں پہنچے۔ تو اس سوابی سے آگے جب وہ قوم بڑھی تو آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک دریا کے کنارے پر پہنچے۔
افغانستان سے ہوتے ہوئے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مختلف فتوحات حاصل کرتے ہوئے وہ ایک دریا کے کنارے پر پہنچے۔ تو دریا کے کنارے پر جب پہنچے تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ سندھو ہے۔ سندھو آریہ زبان میں دریا کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو سندھو کہا، جو بعد میں سندھو سے سندھ بن گیا، اور وہ آریہ قوم وہاں سے جہاں تک فتوحات حاصل کرتی رہی اس پورے خطے کا نام انہوں نے سندھ رکھ دیا۔ بعد میں اس دریا کے مختلف اور نام بھی پڑے، دریائے مہران، دریائے اباسین وغیرہ۔ پھر یہاں سے وہ فتوحات حاصل کرتے کرتے جہاں پر پہنچے، یہاں تک کہ وہ دریائے گنگا کے کنارے پر رکے، تو اس پورے خطے کا نام انہوں نے سندھ رکھا، اور وہاں سے وہ واپس آئے۔ پھر وہاں سے واپسی پر انہوں نے موجودہ جو پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا ہے اسے فتح کرتے ہوئے وہ افغانستان کے علاقے ہلمند تک پہنچے۔ اور پھر جب یہ ایرانی یہاں آئے تو انہوں نے اپنے لہجے میں اس سندھ کے لفظ کو ہند کے لفظ سے تبدیل کر دیا۔ اس طرح یہ سندھ سے ہند بنا، اور ایرانیوں کے بعد جب یونانی یہاں آئے تو یونانیوں نے اس لفظ کو، اس لفظ کے جو شروع میں ہند کے لفظ میں ہا ہے، اس ہا کو حمزہ سے تبدیل کر دیا۔ اس طرح یہ ہند سے اند بن گیا۔ اور پھر جب یہ رومن اور انگریزوں کے پاس گیا تو چونکہ انگریزی میں دال کا لفظ ہے نہیں، تو انہوں نے اس کو دال کو ڈال سے تبدیل کیا، اور اس طرح یہ اینڈ بن گیا، اور پھر انگریزوں نے اینڈ سے انڈیا بنا ڈالا۔ اس طرح یہ پورا خطہ جو سندھ کے نام سے مشہور تھا یہ ہند کے نام سے تبدیل ہو گیا، اور آج کل اس کو چونکہ تقسیم ہو گئی جغرافیائی اعتبار سے، تو اس لیے مختلف خطے ہو گئے، پاکستان علیحدہ ہو گیا، انڈیا علیحدہ ہو گیا، ورنہ یہ پورا ایک خطہ تھا جو افغانستان، ایران اور موجودہ پاکستان اور موجودہ ہندوستان، انڈیا، یہ سب اس میں شامل تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اور اپنے اس دوست کو نہ بھولیے گا، پیرزادہ سمیع الحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔